سر ریسنٹلی ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ امریکہ میں ایک پاکستانی نژاد ایک ڈاکٹر ہیں، محی الدین صاحب ان کا نام ہے، اور ریسرچ جو کی گئی اور اس کے اوپر جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا وہ یہ کہ ہیومن جو ہارٹ ہے اسے پگ کا ہارٹ جسے ہم سور کہتے ہیں اس کے ہارٹ سے ریپلیس کیا گیا، اور یہ جو آپریشن ہوا، ایکسپیریمنٹ ہوا، یہ کامیاب ہوا۔ ڈیوڈ نامی ایک شخص ہے جس کی عمر غالباً 57 ایئرز بتائی جا رہی ہے، ان کا ہارٹ آلموسٹ فیل تھا اور اس کو ریپلیس کیا گیا ہے، جس سے یہ کہ اب وہ ٹھیک ہو چکے ہیں اور اپنی نارمل لائف میں واپس آ رہے ہیں۔ یہ جو ٹرانسپلانٹ کا پروسیس ہے اور اس میں جو پگ کا ہارٹ یوز ہونا، اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ اور میڈیکل سائنسز میں اس کو جو ہم ایک مذہبی ٹچ بھی دے رہے ہیں، لوگ اس پہ بھی بات کر رہے ہیں، اوور آل اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، پگ ان جانوروں میں سے جسے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کے کھانے کے لیے حرام کیا ہے۔ اوکے، میرے الفاظ کو سمجھیے گا پلیز۔ کھانے کے لیے حرام کیا۔ اس کے علاوہ اگر پگ کے کسی باڈی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق حرام چیزوں کے بارے میں جو حرام ہو جاتی ہے، حرام میں کیا ہے؟ حرم علیکم المیتۃ، مردہ کوئی چیز حلال جانور بھی ہے وہ خود سے مر گیا ہے، حرام ہے آپ کے لیے کھانا۔ ٹھیک ہے۔ والدم، خون، زندہ جانور کا نکال کے آپ پئیں یا ذبح کرنے کے بعد کا پئیں، آپ خون اس کا جبا کے پئیں یا تازہ پئیں، یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ باربیرینزم ہے نا اس میں، ٹھیک ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت آپ کے لیے حرام کیا گیا ہے۔ اوکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ پہلی چیز بھی آپ کے لیے حرام ہے کہ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے لیکن وہ خود سے مر گیا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے حرام کار قرار ہے، جس بھی ذریعے سے مرے۔ اس کی بھی ڈیٹیل ہے قرآن مجید میں کہ سینگ لگ کر، گھٹ کر، یا کسی ذریعے سے دب ہو کر، شکار کر کے۔ نہیں، شکار کرنا الگ چیز ہے، وہ حلال ہے۔ اوکے جی جی، تو یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر جا رہے تھے تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو ایک ڈھیر جیسے کے اوپر ایک بکری پڑی ہوئی ہے اور وہ مردہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جی کیا ہے؟ تو فرمایا مر گئی تھی تو پھینک دی ہے۔ فرمایا گوشت حرام ہے نا، چمڑا اتار کے آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہو۔ انٹرسٹنگ، آپ سمجھے؟ ویری انٹرسٹنگ۔ یہ مر گئی ہے، یہ مردہ ہونے کے ناطے سے اس کا گوشت آپ کے لیے کھانا حرام ہے نا بھائی۔ ہاں، پوائنٹ۔ تو لوگوں نے اس کے بعد اسے یوٹیلائز کیا، ایون دو کہ ہماری فقہ کے مطابق بہت ساری جگہوں پہ اس چیز کا ذکر ہے کہ کتے کے چمڑے کا جائے نماز بھی بنا کر بہت سارے لوگ استعمال کرتے رہے ہیں۔ کتے کے چمڑے کا جائے نماز بنا کے، شیر کے چمڑے کا جائے نماز، اس کے کپڑے یا اس کے دیگر بہت ساری چیزیں حرام ہے نا وہ سارے جانور آپ کے لیے۔ اب یہاں پر بات کیا ہے؟ دیکھو، سور بنیادی طور پر کوئی ایسی بد مخلوق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی اس سے نفرت تھی، اسے پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور پھر کہا کہ نہیں اس کے قریب مت جاؤ، نجس سے، یہ بہت برا۔ اب نجس تو انسانی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں نا۔ آپ کا بول و براز آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے تو جب تک آپ اسے کلین نہ کریں وہ بھی نجس ہے آپ کے لیے، ہے یا نہیں؟ آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں، آپ کا سپرم آؤٹ ہو جائے اینڈ دین یور کلوتھز بیکم ڈرٹی، نجس بن گئے نا۔ اسی طریقے سے بہت ساری اور چیزیں آپ کی زندگی میں نجس ہو جاتی ہیں۔ مثلا آپ کا فوڈ ہے، آپ نے تیار کیا ہے، وہ موسمی حالات کی وجہ سے راٹن ہو گیا ہے، وہ نجس ہو گیا، آپ اسے تو نہیں کھائیں گے، یا کھائیں گے اسے؟ بدبو آنی شروع ہو گئی ہے تو وہ نجس ہو گیا ہے، فوراً پھینک دیں گے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ فوڈ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ حرام ہی بنایا تھا، نو، نٹ ایٹ آل۔ جانور بنیادی طور پر حرام نہیں ہے، جانور کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم لوگ اپنے طور پر دیکھیں، ہر مذہب کا ایک خاصہ ہوتا ہے، اس میں سے بہت سارے اور خصوصیات ہوتی ہیں، ان خصوصیات میں ایک خصوصیت یا ایک خاصہ یہ ہوتا ہے کہ پاکیزگی، طہارت، ٹھیک ہے۔ اب طہارت خوراک میں آپ کے لیے کیا کیا حلال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ وہ حل لکم بہیمۃ الانعام، یہ جو گھاس پھوس چرنے والے جتنے جانور ہیں یہ سارے تمہارے لیے حلال ہیں۔ گوشت کھانے والے، ظلم کرنے والے، اپنا شکار کو دوڑا کر اس کے بعد اس کو مارنے والے، اس کے بعد اسے ختم کرنے والے، ان کا خون پینے والے، ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے والے، یہ پرندوں میں ہیں، یہ آبی مخلوقات میں ہیں، یا یہ خشکی کی مخلوقات میں ہیں، یہ آپ کے لیے حرام ہے۔
وجہ کیا ہے کہ دیکھو ہمارے جسم کی ساخت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وٹ ایور وی ایٹ الٹیمیٹلی دیٹ ہیز افیکٹ آن اور باڈی اٹس ڈیولپمنٹ میں. whatever fruits we are eating, whatever grains we are taking in our food, whatever things in flesh we are taking or eating, ultimately it has effects on our body. ہماری باڈی پر اس کے effects ہوتے ہیں. وہ اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں. یاد رکھ رہے ہیں ہم اگر کوئی ایسی باربیرینزم یا جسے کہتے ہیں نا سیویجز کو کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر بھی ہمارے سوچ میں ہماری فکر میں بھی سیویجزم کریٹ ہوتی ہے. ہم اسی طریقے سے درندے بنتے ہیں, خزندے بنتے ہیں, اسی طریقے سے ہم چیر پھاڑنے والے بنتے ہیں, ظالم بنتے ہیں, مخلوق پر ظلم کرنے والے, ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. گھاس چرنے والا کوئی بھی جانور ماں سوائے اپنے دفاع کے کسی کو نہ مارتا ہے نہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے, اپنے دفاع کے علاوہ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا کر بتا, یعنی اسلام بذات خود ہے ہی سلامتی کی بات. جب سلامتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ پر کوئی حملہ آور ہوگا تو آپ اپنا دفاع کریں گے, لیکن اب اپنے دیگر سفلہ مقاصد کے لیے کسی کی جان مال اور اس کی املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اب اس کی مینٹیننس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوراک کا بھی یہ انتظام کیا کہ پاکیزہ خوراک کون سی ہے تمہارے لیے. اور پاکیزہ خوراکیں اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نہ بھی بتاتا تو تب بھی لادین غیر مذہب جتنے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے ہاں بھی باقاعدہ ایک پوری فہرست ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ ہے, یہ غیر پاکیزہ ہے, یہ نجس ہے, یہ پاک ہے ہماری خوراک. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی شخص اچھائیوں یا برائیوں کے ناطے سے, مذہب سے ہٹ کر, اب ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کے ناطے سے دیکھ لیں, کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ جھوٹ بولا جائے, کافر ہی کیوں نہیں, چوری کرنا, ڈاکہ مارنا, قتل کرنا, ریپ کرنا, برائی کرنا, ملاوٹ کرنا, کم تولنا, they all are universal truth and universal good deeds ہیں. کھانے پینے کی بھی دیکھ لو, کون سا ایسا شخص ہے کہ وہ کسی بارے میں شک و شبہ کا مبتلا ہو کہ یہ پاکیزہ خوراک ہے اور یہ غیر پاکیزہ ہے, یہ نجس ہے اور یہ بالکل طاہر اور مطہر قسم کی خوراک ہے. کسی کو کوئی شک نہیں ہے. کوئی بندہ ایسا ہے کہ معذرت کے ساتھ بول و براز کبھی کسی نے کھایا, پیشاب کے قطرے کسی اچھی خوراک میں ڈل جائیں, وہ کافر ہی کیوں نہیں ہو, وہ کھاتا ہے. اسی طرح دیگر بہت ساری ایسی چیزیں, مثلا ہم اپنا تھوک ہم اپنے منہ سے چبانے کے بعد پھر پھینک کر اس کے بعد پھر کھاتے ہیں, نہیں اٹھا سکتے, نہیں کھاتے نا. یہ ساری چیزیں اسی طریقے ہم اپنی ایکسکریشن کی کوئی چیز کسی خوراک میں ڈال لیں, ہم کسی ڈرٹی قسم کے جگہ میں کوئی چیز اگی ہوئی نہیں کھاتے, کسی نالے کے کنارے کوئی چیز اگ جائے تو اس سے ہم اجتناب کرتے ہیں کہ یار یہ گندی جگہ میں ہے جی. تو یہ ساری نجس اور پاکیزہ قسم کی خوراکوں کے بارے میں صرف اسلام کا نہیں, کائنات کا اصول ہے. ہر قوم, ہر لوگ جو اللہ کو مانتے نہیں مانتے, دونوں صورتوں میں ان کے ہاں یہ ایک فہرست موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ تمام درندے تمہارے لیے حرام ہیں. اب چرندے جتنے وہ تمہارے لیے, ان کے آپ گوشت کھا سکتے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چرندوں کو مزید کر دیا کہ جس کے 2 ناخن ہوں وہ آپ کے لیے حلال ہے, 1 ناخن والا وہ بھی حلال ہے آپ کے لیے, لیکن وہ سرٹن کنڈیشنز کے تحت. پھر 1 ناخن سے زیادہ جس کے ناخن ہو جائیں تو اس میں بھی باربیرینزم آ جاتا ہے, ایون دو کہ وہ گھاس کیوں نہ چرتا ہو. ہاتھی دیکھ لیں, گینڈا دیکھ لیں, آپ ہے یا نہیں, باربیرینزم آتا ہے ان میں, وہ آپ کے لیے نہیں. اسی طرح سمندر میں رہنے والی مخلوقات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیریفائی کر دیا. اب یہ جو جانور جس کو سور کہتے ہیں, یہ گھاس بھی چرتا ہے اور چیر پھاڑ کر کے گوشت بھی کھاتا ہے. اس کا مطلب ہے نہ ہیوں میں نہ شیوں میں, دونوں صورتوں میں اس کی کوئی کیٹیگری واضح نہیں ہے اور نہ تھی. اب ایسی صورتحال میں یہ پوچھا گیا اس وقت کے لوگوں نے, انہوں نے کہا کہ باقی تو ٹھیک ہے, بہیمۃ الانعام ہو گیا, وہ جو گوشت کو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں, پرندوں میں, جانوروں میں, جس میں, لیکن اس کے بارے میں بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو درمیانہ ہے, گھاس بھی چرتا ہے اور اس کے ساتھ گوشت بھی چیر پھاڑ کے بھی کھاتا ہے. تو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ چونکہ اس کا رجحان نہ ادھر پورا ہے نہ ادھر پورا ہے, ایسی صورتحال میں اس کا گوشت آپ کے لیے حرام ہے. اس کے گوشت میں درندگی بھی پائی جاتی ہے, مائلڈنس اتنی زیادہ ہے کہ غیرت سے گئے گزرا ہے, یعنی اپنا دفاع بھی نہیں کرتا کبھی, اور درندگی میں اتنا زیادہ شفاق ہو جاتا ہے کہ ہر ایک چیز کو مار مور کے قتل کر کے کھا بھی جاتا ہے. تو کہا یہ اس کا گوشت آپ کے لیے حرام ہے. اب جس چیز کا گوشت آپ کے لیے حرام ہے اس کی دیگر پارٹس آپ اپنے طور پہ استعمال کر سکتے ہو, لیکن گوشت کھاتا ہے انسان تو اس کے جسم پر اثرات ہوتے ہیں.
دل کسی شخص کے جسم کے اندر وہ تمام خوراک کو پیوریفائی کر کے جگہ جگہ پہنچاتا ہے. آپ سمجھے یا نہیں؟ جی جی. اگر اس کا کوئی کان ہے یا اس کا کوئی ناک ہے، خوراک تو نہیں بنتی نا اس کی. کوئی آنکھ اس کی لگ گئی ہے تو خوراک تو نہیں بن رہی آپ کی. ٹھیک ہے، کوئی دانت لگا دیا کسی نے، خوراک تو نہیں بن رہی آپ کی. لیکن دل لگا دیا کسی کا تو دل کا مطلب آپ نے خوراک کو ڈیولپ کرنے کا ایک آرگن وہاں فٹ کر دیا. اگر وہ شخص مسلمان ہے جس نے یہ لگایا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. وہ موت کو گلے لگا لیتا تو زیادہ اچھا تھا. میں اپنے طور پر یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ آپشن دیا جائے کہ تم سور کا دل لگا لو ورنہ مر جاؤ گے، اور مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں میں مرنے والا ہوں تو میں مرنا پسند کر لوں گا. یہ اچھا نہیں ہے میرے لیے. آپ سمجھ رہی ہیں؟ جی جی، ایک پرسنل اوپینین. جی ہاں. لیکن چونکہ وہ لوگ آلریڈی سور کے گوشت کو سور کے انداز میں قرآن مجید کے احکامات کے تحت نہ کنسیڈر کرتے ہیں نہ اسے مانتے ہیں، اس لیے ان کا معاملہ ہے الگ. اس میں شاباش میں دوں گا پاکستانی ڈاکٹر کو کہ دیکھو پاکستانی اذہان پاکستان سے دور رہ کر کیسے کیسے کام کرتے ہیں. کیسے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہی ذہن یہ پاکستانی ڈاکٹر کا کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ محی الدین صاحب. میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں. اگر وہ تھوڑی سی کوشش اپنی حلال جانوروں کے دلوں پر کریں تو میرا خیال ہے کامیاب ہو جائیں گے وہاں. ہو جائیں گے. اللہ ان کو اپنے فضل میں رکھے. تو یہ سور کا میرے نزدیک، میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانتا، علماء سے پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ میرا اپنا اوپینین ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اس سے اختلاف کریں. تو میں اس کو جائز نہیں سمجھتا کہ سور کا دل انسان میں لگایا جائے. میں اسے اسی طرح اللہ کی بتائی ہوئی قرآن مجید کی آیت کے مطابق اسے حرام سمجھتا ہوں کہ یہ کھانے ہی کے مترادف ہے. آپ کے سارے کھانے یہاں پہ آ کر پیوریفائی ہو کر باڈی کو بلڈ دیتے ہیں. اسی سے ایک ذہنی سوال بھی ذہن میں آ گیا کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس کا گوشت حرام ہے لیکن اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ایک جو بڑی کامن بات کی جاتی ہے سور کے حوالے سے کہ اس کا نام لینے سے بھی زبان پلید ہوتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ کس نے کہا؟ 40 روز تک یہ بات کی نہیں، ہرگز نہیں. کہیں سے دلیل اس کی ہے؟ مجھے تو کہیں سے نہیں ملی. اگر اتنا اس کا نام لینا برا یا ہوتا تو قرآن مجید میں اس کے نام لینے پہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں کیوں کیسے ملتی؟ ایگزیکٹلی. یہ ویسے لوگوں کی بنائی باتیں اپنے طور پر. یہ اللہ اپنے کرم میں رکھے. جیسے کچھ بھی نہیں ملتا تو اس طرح کی شدنیاں پھیلانا شروع کر دیتا ہے. اللہ رحم کرے.